اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1 سبق نمبر 7 یعنی لیسن نمبر 7۔ تصویر میں آپ کو صاف سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قرآن کی تصویر ہے۔ قرآن کے تعلق سے یہاں مضمون لکھا گیا ہے، پہلے الفاظ و معانی کو پڑھیں تاکہ مضمون بہتر سمجھ میں آئے۔ یہ دیکھیں، الفاظ و معانی۔ عبادت یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے بندگی، اطاعت۔ ساجی اس کا مطلب ہے شریک، حصہ دار۔ سلوک یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے برتاؤ، طرز عمل۔ انصاف یہ لفظ ہے، اس کا معنی عدل، برابری یعنی انصاف۔ صحیح یہ لفظ ہے، اس کا معنی ٹھیک، درست۔ حق یہ لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ملکیت۔ ناحق یہ بھی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیجا۔ ادب یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے احترام، عزت۔ کینہ کپٹ یہ لفظ ہے، اس کا معنی دل میں دشمنی رکھنا۔ بیر یہ لفظ ہے، بیر اس کا مطلب ہوتا ہے دلی عداوت یعنی دلی دشمنی۔ آگے مضمون دیکھیں، یہ قرآن شریف ہے۔ اوپر آپ نے تصویر میں دیکھا، یہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اللہ میاں نے یہ کتاب ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ نبی صاحب نے یہ کتاب مسلمانوں کو سنائی، اس کا ایک ایک حرف یاد کرایا۔ جس کو پورا قرآن شریف یاد ہوتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت سے پہلے بہت سے نبی آئے، ہر ملک اور ہر قوم میں نبی آئے، سارے نبی سچے تھے۔ سب نے ایک ہی بات بتائی، سب نے یہی سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا ساجی مت جانو، وہ ایک ہے۔ ساری دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سب سے اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو، کسی کو ناحق مت ستاؤ۔ سارے آدمی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو گھٹیا یا ناپاک مت جانو۔ یہ قرآن تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ قرآن کے اوپر الگ الگ باتیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جو قرآن کو نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے، جن کو قرآن کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ دشمنی کے آڑ میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہم ان بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ آپ قرآن کو ضرور پڑھیں۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، سچ بولو، جو وعدہ کرو پورا کرو، کسی کا حق مت دباؤ، کسی کو دیکھ کر مت جلو، کسی سے کینہ کپٹ اور بیر مت رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے، پڑوسیوں، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ برا سلوک کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر ایک کا کیا اس کے ساتھ رہے گا، جیسا کوئی کرے گا ویسا پائے گا۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر مہربانی کرو، کمزوروں پر رحم کرو۔ یہ کتنی اچھی بات قرآن کریم کے اندر سکھائی گئی ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، دیکھو بچوں، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھو، دل لگا کر پڑھو، اس کو خوب یاد کرو، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرو۔ دیکھو قرآن شریف پاک کتاب ہے، اس کو ناپاک اور میلے ہاتھوں سے نہ چھوؤ، اس کی طرف
पीठ मत करो, इसको पाक और ऊंची जगह रखो, इसके ऊपर कोई और चीज न रखो, इसकी कसम ना खाओ। कुछ इंसान होते हैं वो बात बात पर कुरान की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम खाते रहते हैं। तो कुरान हमें इस बात की तालीम देता है कि हम किसी भी बात पर फौरन कसम खाने लग जाए, ये गलत चीज है। तो क्या लिखे कि इसके ऊपर कोई और चीज ना रखो, इसकी कसम ना खाओ। आगे नज्म लिखा गया है कुरान के ताल्लुक से, आगे पढ़े। नज्म, सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब, हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब, इसमें जब तक हमारे जान है। यानी जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक हमारी जिंदगी है, हम इस किताब को सब किताबों से भला यानी बेहतर समझेंगे, पाक समझेंगे, सच्ची किताब समझेंगे, और इसकी इज्जत और अदब हम एहतराम करेंगे, और इसको समझकर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, इसको अपने दिल में बसाएंगे, इसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर उतारेंगे। अल्लाह हम सबको पढ़ने के साथ साथ अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।